302 ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں 4 شخصوں کی دعوت کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، اتفاقاً ایک اور شخص بھی ہمراہ چلا گیا۔ آپ نے گھر والے سے کہا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تو چاہے تو یہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے۔ اس نے کہا بہت اچھا، میری یہی مرضی ہے۔ 303 وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ عرض کیا ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اکٹھے مل کر اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کھانے میں برکت ہوگی۔ 304 عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اس کو 4 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ عید کی نماز پڑھ کر آئے تو وہ پیالہ لایا گیا، اس میں شوربہ میں روٹیاں بھگوئی گئی تھیں کہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجائے کھل کر بیٹھنے کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ایک گاؤں والے نے کہا یہ بیٹھنے کا طرز کیا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اخلاق بندہ بنایا ہے، سرکش اور متکبر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے کناروں سے کھانا شروع کرو، درمیانی حصہ بعد میں کھانا۔ 305 وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتا۔ 306 کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا لیا کرتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ 308 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی سانس میں پانی نہیں پیتے تھے بلکہ پینے میں 3 دفعہ سانس لیتے تھے۔ 309 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی سانس لے کر نہ پیا کرو اور پینے سے پہلے اللہ کا نام لو اور پی چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ 310 ابو فتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برتن میں آدمی پھونک نہ مارے کیونکہ پھونک سے اس میں تھوک پڑ جائے گا۔ 312 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص مشکیزہ کو منہ لگا کر پانی نہ پیے۔ 314 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ساقی بنا کر پلاتا رہا ہو اس کو چاہیے خود سب کے آخر میں پیے۔ 316 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا تہبند تکبر اور فخر کے طور پر چلنے میں گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہر وقت خیال نہ رکھوں تو عموماً میرا تہبند ڈھلکا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے
جو تکبر اور فخر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ 317 جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی مرضی پر چلتے ہیں، جو اس کی رائے ہوتی ہے اس کی وجہ سے اپنی اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رائے مقدم کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے پاس گئے اور کہا کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ اگر تجھے تکلیف پہنچے اور تو اس کو پکارے تو تیری تکلیف کو وہ دور کر دے گا، اور جب قحط کا سال ہو اور تو اس کو پکارے تو وہ تیرے لیے غلہ اگا دے گا، اور جب تو کسی لق و دق بے آب و گیا جنگل میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے، پھر اس کے حضور میں دعا کرے تو وہ تیری سواری تجھے واپس دے گا۔ میں نے عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت کی نصیحت فرمانے کے بعد میں نے کبھی کسی آزاد یا غلام، اونٹ یا بکری تک کو گالی نہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو جس کے کرنے کا موقع تجھے ملے کبھی حقیر نہ سمجھنا، اگرچہ یہی ہو تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملاقات کرے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اگر زیادہ ہی لٹکانا ہے تو ٹخنوں تک اور اس سے زیادہ لٹکانے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ تکبر اور فخر کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گالی دے یا تیرے کوئی عیب جو وہ جانتا ہے پیش کر کے تجھے آر دلائے تو اس کے وہ عیب جو تو جانتا ہے کبھی اس کو یاد دلا کر اسے آر نہ دلانا، کیونکہ اس کا وبال اس پر، آپ کا وبال آپ پر پڑے گا۔ 319 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو مجلس میں اٹھا کر اس کی جگہ آپ نہ بیٹھے، بلکہ کھل کر بیٹھو اور دوسروں کو جگہ دو۔ حضرت سے یہ حکم سن کر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے بھی اٹھ کر ان کو جگہ دیتا تو وہ نہیں بیٹھتے تھے۔ 320 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھ کر جائے تو وہ اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ 321 جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں آتے تو مجلس کے سرے پر بیٹھ جاتے۔ 324 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھنے لگتے تو یوں دعا مانگتے کہ پاک ہے تو اے اللہ اور اپنی تمام خوبیوں سمیت ہے، اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اس پر کسی شخص نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کفارہ ہے ان باتوں کا جو مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ 325 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاذ و نادر کسی مجلس سے اٹھتے کہ یہ دعا نہ پڑھتے ہوں کہ اے اللہ ہم کو اپنا اتنا جوش بخش کہ جس سے ہم میں اور نافرمانی میں روک بن جائے، اور ہم کو ایسی فرما برداری عطا فرما جس سے تو ہم کو جنت میں پہنچا دے، اور ہم کو اتنا ایمان اور یقین بخش کہ جس کے ذریعے ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں۔
اے اللہ، جب تک ہم کو زندہ رکھے ہم کو ہمارے کانوں اور آنکھوں اور تمام قوی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخش، اور مرتے دم تک یہ قوتیں قائم رہیں، اور جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو خود بدلہ لے، اور جو ہم سے دشمنی رکھیں ان کے مقابلے میں مدد فرما، اور ہم پر کوئی دینی مصیبت نہ ڈال، اور دنیا کو ہمارا اصل مقصد اور ہمارے علم کی اصل غرض نہ بنا، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو۔ 326 ابو حارا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو ان 7 باتوں کا حکم دیا: 1 بیمار کی بیمار پرسی کرنا، 2 جنازہ دفن کرنے کے لیے ساتھ جانا، 3 جو چھینک مارے اس کو الحمدللہ کہنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، 4 کمزور کی امداد کا، 5 مظلوم کی امداد کا، 6 سلام کو رواج دینے کا، اور قسم پوری کرنے کا۔ 327 مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ کا حصہ رکھ چھوڑتے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو گھر تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے: جو سوتا ہو وہ جاگنا پڑتا، اور جو جاگتا ہو وہ سن لیتا۔ 230 اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، بت پرست اور یہود تینوں قوموں کے لوگ ملے جلے تھے۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مجلس پر سلام کیا۔ 331 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس میں جائے تو وہاں پہنچ کر سلام کرے، اور جب وہاں سے واپس آنے کے لیے اٹھے تو بھی سلام کرے۔ 332 ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 دفعہ اجازت مانگنی چاہیے، اگر تیسری دفعہ کوئی نہ بولے تو آدمی کو چاہیے کہ واپس ہو جائے۔ 333 سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت طلب کرنا تو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ کہیں غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ 334 رابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلے کے ایک شخص نے مجھے سنایا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف رکھتے تھے کہ میں نے اجازت مانگی کہ میں آ جاؤں۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ باہر جا کر اس شخص کو سکھا کہ اجازت کس طرح مانگتے ہیں، اور اس سے کہے کہ السلام علیکم کہہ کر کہے: کیا میں آ جاؤں؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن لی اور کہا: السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت نے مجھے اجازت عطا فرمائی تو میں اندر گیا۔ 335 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چھینک لیتے تو اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا منہ پر رکھ لیتے اور آواز کو آہستہ کرتے۔ 336 انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، کبھی کوئی شخص ہم میں سے دوسرے سے ملے تو اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ پھر کیا اس سے بغل گیر ہو؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ کہا:
کیا پھر ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے کہا ہاں۔ 338 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز فرمائے گا کہ تم نے میری بیمار پرسی کی۔ بندہ کہے گا اے اللہ، تیری بیمار پرسی کیسی؟ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا ہے، تو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی تھی؟ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اے رب، میں تجھے کیا کھلا سکتا ہوں؟ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے نہیں دیا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا تجھے میں کیا پلا سکتا ہوں؟ تو ساری دنیا کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ 339 ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، بیماروں کی بیمار پرسی کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ 340 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی کرتے کہ اس کے بدن پر اپنا دایاں ہاتھ ملتے اور کہتے اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو دور فرما اور شفا عطا فرما۔ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ اے اللہ، ایسے شفا بخش کہ جو ذرہ بھر بھی بیماری نہ چھوڑے۔ 341 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کو جاتے تو اس کو یوں فرماتے کہ کوئی فکر کی بات نہیں، خدا چاہے تو اچھا ہو جائے گا۔ 342 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت پانی کے پیالے میں جو آپ کے پاس تھا ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ تر کر کے اپنے منہ پر ملتے، پھر فرماتے اے اللہ، میری مدد فرما موت کی سختیوں سے۔ 345 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کے پاس گئے جبکہ ابراہیم نزع کی حالت میں تھے۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف نے کہا یا رسول اللہ، آپ رسول ہو کے روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوف کے بیٹے، یہ رونا خدا کی نعمت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنسو بہائے اور فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم کرتا ہے، اور ہم نہیں کہتے کوئی بات مگر وہی جو خدا تعالیٰ کو پسند ہو، اور تیری جدائی سے اے ابراہیم ہم غمگین ہیں۔ 346 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت پر نماز پڑھو تو درد دل سے اس کے لیے دعا مانگو۔ 347
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جنازہ میں یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو اس مردے کا مالک ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا اور تو نے ہی اس کو اسلام کی رہنمائی کی، تو ہی اس کی چھپی ہوئی اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، ہم لوگ اس کی تیرے حضور میں سفارش کرتے ہیں کہ اس کو معاف فرما۔ 349 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں، میرا خیال ہے اگر وہ بات کر سکتی تو وہ ضرور صدقہ و خیرات کرتی، تو کیا اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں تو اس کا ثواب ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ 351 عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغیچے میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک اونٹ دیکھا جو بلبلایا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے کوہان اور کان کے پیچھے ہاتھ پھیرا، جس سے وہ خاموش ہو گیا اور ٹھہر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک صحابی نے کہا، میرا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تجھے اس جانور کے بارے میں کہ جسے اللہ نے تیرے قبضے میں دیا ہے خدا کا خوف نہیں آتا؟ دیکھ، میرے پاس تیری شکایت کرتا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے۔ 352 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ جب کسی پڑاؤ پر اترتے تو نماز پیچھے پڑھتے تھے۔ پہلے ہم جانوروں سے کاٹھیاں وغیرہ اتار کر ان کو آرام کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ 353 جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفروں میں قافلے کے پیچھے رہتے، پھر سست چلنے والوں کو آگے چلنے کی تحریک کرتے، اور جس کے پاس سواری نہ ہوتی اس کو اپنے ہمراہ سوار کر لیتے اور ان کے حق میں دعا مانگتے جاتے تھے۔ 355 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کے کوچ کے وقت جب کسی چڑھائی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب نشیب سے اترتے تو سبحان اللہ کہتے، یعنی اللہ ہی سب نقصوں سے پاک ہے۔ 357 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں عموماً قبول ہوتی ہیں، 1 مظلوم کی دعا، 2 مسافروں کی دعا، 3 بیٹے کے حق میں باپ کی دعا۔ 360 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر تو ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور نیند سے روکتا ہے، پس جب کوئی شخص اپنا کام پورا کر چکے تو جلد سفر سے واپس ہو کر اپنے گھر کی جانب جائے۔ 361 کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ 362 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر خاوند یا محرم رشتہ دار ہونے کے
ایک دن رات کا بھی سفر کرے۔ 363 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز کوئی مرد کسی عورت سے بغیر اس کے محرم رشتہ دار کی موجودگی میں نہ ملے، اور نہ کوئی عورت سفر کرے بغیر محرم رشتہ دار کے ہمراہ نہ ہونے کے۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں لڑائی میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ 364 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھنے جائے تو اسے چاہیے کہ نہا کر جائے۔ 365 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں ورم کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے ذمہ گناہ نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں خدا کا شکر گزار نہ بنوں؟ 367 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے مرد پر جو کہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے۔ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس عورت پر کہ رات کو نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے خاوند کو جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے۔ 368 ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کر اللہ کی، اور نہ شریک بنا اس کے ساتھ کسی کو، اور نماز قائم کر، اور زکوٰۃ دے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ 371 زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص کسی جہاد میں جانے والے شخص کے لیے سامان مہیا کر دے، اس کو جہاد میں شریک ہونے کے برابر ثواب ہوگا، اور جو شخص کسی جہاد میں جانے والے کے پیچھے اس کے گھر بار کی خبر گیری کرے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ 376 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، کبھی آرزو نہ کیا کرو دشمنوں سے مٹ بھیڑ کی، مگر جب مٹ بھیڑ ہو تو خوب صبر سے لڑو۔ 378 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان بچاتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ 379 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک شخص آئے اور میرا مال لینا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اپنا مال نہ لینے دے۔ اس نے کہا، حضور، اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے؟ آپ نے فرمایا کہ تو بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، اگر وہ مجھے لڑائی میں قتل کر دے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو شہید ہوگا۔ اس نے کہا، لڑتے ہوئے میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ 381
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا غلام تم میں سے کسی کے پاس کھانا لگا کر آئے تو اگر اس کو اپنے ہمراہ بٹھا کر نہیں کھلا سکتا تو چاہیے کہ 2 لقمے اس کے ہاتھ میں رکھ دے، کیونکہ اس نے پکانے کی محنت کی ہے۔ 382 ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت نہایت عمدگی سے کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بجا لاتا ہے اور اس کی خیرخواہی اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ 383 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے قرضے کا سختی سے تقاضا کرنے لگا۔ حضرت کے صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانے دو، اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا حق لینا ہو اس کو کہنے سننے کا حق ہے۔ پھر فرمایا، اس کو اس کے اونٹ کے بدلے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ایک اونٹ لیا تھا، ویسا ہی ایک اونٹ دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ویسا اونٹ تو اس وقت ملتا نہیں، ہاں اس سے بہتر اونٹ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہی دے دو، کیونکہ اچھا آدمی وہی ہے جو قرضے کی ادائیگی میں بھی احسان کرے۔ 384 جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی گھبراہٹوں سے نجات عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ ڈھیل دے تنگ دست کو یا بالکل درگزر کرے۔ 385 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو کہا کرتا تھا کہ اگر ایک شخص تنگ دست ہو تو اس سے درگزر کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر فرمائے۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے درگزر فرمایا۔ 388 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہنچاؤ لوگوں تک مجھ سے دین کی باتیں، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور دیکھو جو شخص جھوٹ بولے گا مجھ پر اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ دوزخ میں بنائے۔ 389 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو ہدایت کی طرف لا دے اس شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے جو اس شخص کی پیروی کریں گے۔ 393 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات دریافت کی گئی پھر اس نے پوشیدہ رکھا، اسے قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ 404 ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ شخص کی مثال ہے۔ 405 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو چاہیے کہ اپنے کپڑے کے دامن سے بستر جھاڑے
کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کچھ کیڑا مکوڑا اس کے خالی بستر پر پڑا ہو، پھر کہے اے میرے رب، تیرا نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے فضل ہی سے سو کر اٹھوں گا۔ اے اللہ، اگر تجھے سونے میں میری روح قبض کرنی ہے تو اس جسم پر رحم فرمائیو، اور اگر میری روح قبض نہیں کرنی ہو تو پھر جاگنے کے بعد اس کی حفاظت کیجیو، جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ 406 براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پر جانے لگے تو پہلے وضو کر جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پھر اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یوں دعا کر، یا اللہ، میں نے اپنی جان تجھ کو سونپی اور اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کیے، اور میں نے تجھ کو اپنا سہارا بنایا، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھی سے ڈرتے ہوئے تیری گرفت سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں بھاگ کر جانے کی بغیر تیری طرف کے اور کہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے اتاری ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا ہے۔ 408 حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے، اے اللہ، بچائیو اپنے عذاب سے جس دن کہ تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ 409 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پرہیزگاری اور محتاجی سے بچنا طلب کرتا ہوں۔ 418 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یوں کہے کہ میں اللہ کا نام لے کر یہ فعل شروع کرتا ہوں، اے اللہ، ہم میاں بیوی کو شیطان سے بچا، اور جو بچہ ہم کو ملنے والا ہے اس کو شیطان سے دور رکھیو، تو ضرور اللہ تعالی حمل ٹھہرنے کی صورت میں اس بچے کو شیطان کی تحریکوں سے محفوظ فرمائے گا۔ 440 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کی جستجو کرتے پھرو گے تو بجائے لوگوں کی اصلاح ہونے کے لوگ اور زیادہ خراب ہوں گے۔ 444 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ خصوصیت سے میں قیامت کے دن ان کو سزا دوں گا۔ ایک وہ جو میرے نام کا واسطہ دے کر کسی سے معاہدہ کرے اور پھر بد عہدی کرے، دوسرے وہ جو کسی کو غلام بنا کر اس کی قیمت لے، تیسرے اس کو جو کسی کو مزدوری پر لگائے پھر کام تو اس سے پورا لے مگر مزدوری نہ دے۔ 446 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 شخص ہوں تو ان میں سے 2 آپس میں سرگوشی سے باتیں نہ کریں، کیونکہ تیسرے کو اس سے رنج ہوگا۔ 452 عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، غیر محرم عورتوں سے خلوت میں کبھی نہ ملا کرو۔ کسی انصاری نے کہا،
کہ دیور جیٹ سے بھی نہ ملے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں۔ 465 ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص دوسرے کی حد سے زیادہ تعریف کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم نے ہلاک کر دیا۔ 466 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمر رکوع کی حالت میں ایسی سیدھی رہتی ہے کہ اگر اس پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جاتا تو ذرا بھی پانی نہ گرتا۔ 468 روایت ہے کہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قرآن شریف کا حافظ ہوگا تو اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی سفارش اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے لیے مقبول کرے گا جو دوزخ کے سزاوار ہوں گے۔ 469 مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بلائیں اور مصائب انبیاء کو پیش آتے ہیں، پھر اور نیک لوگوں کو، اور پھر جو ان سے کم نیک ہوں۔ ہر آدمی اپنی دینداری کے مطابق مبتلا ہے۔ جو دین میں مضبوط ہوتا ہے اس پر بلائیں بھی زیادہ آتی ہیں، اور جو دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی بلاؤں میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور بندے کو جب تک زمین پر چلتا پھرتا ہے کچھ نہ کچھ بلا پہنچتی ہی رہتی ہے۔ 472 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشانہ بازی کسی جانور پر نہ کیا کرو۔ 473 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دونوں قبریں عذاب میں مبتلا ہیں، کسی بڑی دشوار طلب بات میں بھی نہیں، بلکہ ایک تو ان میں پیشاب کے معاملے میں صفائی نہیں رکھتا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیے اور فرمایا جب تک یہ شاخیں نہ سوکھیں گی اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی، اس وقت تک ان کے عذاب میں شاید کچھ تخفیف ہی ہو جائے۔ 474 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کے نام پر پناہ مانگا کرے اس کو پناہ دے دیا کرو، اور جو کوئی اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو بھی دے دیا کرو۔ 477 ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی راستے پر گیا علم کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور علم کے طالب کے لیے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی مخلوقات خدا سے بخشش کی طلبگار ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی دوسرے ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور خدا کے نبی درہم دینار ورثے میں نہیں چھوڑا کرتے، وہ لوگوں کو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں، جس نے ان کا علم لیا اس نے ساری خوبیاں پالی۔ 480 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے بہتر لوگ تو وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان سے متصل اور ملے ہوئے ہوں گے، یعنی تابعی لوگ،
پھر وہ لوگ جو ان سے متصل اور ملے ہوئے ہوں گے، یعنی تبع تابعین، پھر وہ ان تینوں زمانوں کے بعد تو لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ قسم سے پہلے گواہی دینے کو تیار ہوں گے اور گواہی سے پہلے قسم کھانے کو تیار ہوں گے۔ 481 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پھٹکار زدہ اور ذلیل آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو شہنشاہ کے لقب سے پکارا جاتا ہو۔ 482 جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز میں قیام طویل اور دراز کیا جائے وہ نماز افضل ہے۔ 483 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جو روحوں کے لشکر کے جھنڈ ہیں اور ان میں یہ صورت ہوتی ہے کہ جو روحیں ازل سے ایک دوسرے کی شناسہ اور جان پہچان والی ہوتی ہیں اور اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، اور جو روحیں اس دنیا میں بھی جدا جدا بے تعلق ہوتی ہیں وہ اس عالم میں بھی بے تعلق رہتی ہیں۔ 484 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح دوزخ بھی۔ 485 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایمان والے کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ 486 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے موت کے کلونجی میں شفا ہے۔ 495 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینے والے اور گالی کا جواب گالی سے دینے والے کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اول گالی دی، بشرطے کہ مظلوم نے زیادتی نہ کی ہو۔ 496 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور علاوہ 2 قسم کے آدمیوں کے سب کی تعریف فرماتے ہیں، ایک وہ جو نیک لوگوں سے عداوت رکھتا ہے، دوسرے وہ جو کسی آدمی کا قاتل ہو۔